الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فضیلت مآب علماء کرام اور بہت ہی محترم اور مکرم قراء اعظام اور عزیز القدر طلباء جنہوں نے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان کے والدین جو اس مجلس کے اندر موجود ہیں، اور ان کے اساتذہ کرام اور اس مدرسے کا اہتمام و انتظام کرنے والے جو بھی ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں، اور تمام برادران و خواہران اسلام جو اس مجلس کے اندر شریک ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس اجتماع کو اس اجتماع کا مصداق بنائے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں جو اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کے ذمہ یہ بات ہے کہ وہ ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ رب العزت کے دین کی تعلیم اور تفہیم کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں ایسی مجلس ان کو ملتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں. تو سارے فرشتے جمع ہو کر جو ان کے قریب ہوتے ہیں یہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس کو اپنے جلوں میں لے لیتے ہیں، اور ان کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے کہ وہ ایک پرے کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا اور تیسرے کے اوپر چوتھا، ایسے آسمان تک ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا درس دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینت و اطمینان کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ان بندوں کا اپنی بارگاہ میں اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، یہ میرے بندے میرے لیے میری باتیں سننے کے لیے، میرا دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو اس کا مصداق بنائے، اور پھر جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس اجتماع کے اختتام پر جب یہ نکلتے ہیں شریک ہونے والے بزرگ، جوان، بچے، خواتین، سب کے سب جو نکل رہے ہوتے ہیں اس اجتماع سے، فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں کہ جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں کا ہمیں حقدار بنائے. یہ تقریب ان حفاظ کرام کے اکرام اور ان کی توقیر کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور حافظ کی تکریم اور اس کی توقیر
یہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جو بہت بڑا انعام دیا ہے اور اس پر جو بہت بڑا فضل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں قرآن اتار دیا ہے. اس کے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا ہے. اب وہ قرآن کا حامل اور حافظ بن گیا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال، اس کی بڑائی اور کبریائی کا اعتراف اور پھر اس کا اقرار و اظہار، یہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اور اللہ رب العزت العزیز اور الجبار المتکبر، بڑائی اس کے لیے ہے اور کبریائی اس کے لیے ہے، عظمت و جلال اس کے لیے ہے، عزت اور برتری اس کے لیے ہے. تو اس کو ماننے اور اس کا اظہار اور اقرار کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ اجلال ذی السلطان المقسط، اس بادشاہ کی، اس حاکم کی، اس کسی ادارے کے ذمہ دار اور سربراہ کی، کسی ڈائریکٹر کی، کسی مینیجر کی، جو کسی ادارے کا بڑا ہے لیکن المقسط، وہ انصاف پرور ہے، عدل کرنے والا ہے، مسلمان ہے اور عدل کرنے والا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کا حکم جو ہے کہ اعدلوا، عدل کرو. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ رب العزت نے عدل کا حکم دیا ہے، ظلم سے بچو اور عدل کا اہتمام کرو. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور جو اس حکم پر عمل کرتا ہے، اپنے ادارے کا سربراہ، اپنے خاندان کا سربراہ، اپنے کسی علاقے کا سربراہ یا کسی ملک کا اور کسی حکومت کا سربراہ یا کسی ادارے کا سربراہ، عزت کرو اس کی. یہ اللہ رب العزت کی عزت اور اس کی بڑائی کا تقاضا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. وَإِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، اور اس مسلمان کی عزت کرنا اور اس مسلمان کا احترام و اکرام کرنا، ذی الشیبہ، جس کے بال اللہ کی فرما برداری میں سفید ہو گئے. ویسے ہی بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑے کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے، مسلمان ہے اور فرما بردار ہے اور اللہ کی فرما برداری میں، دینداری کے اندر، پرہیزگاری کے اندر اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو اس کا بہت احترام کرنا چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے. وحامل القرآن، اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا حامل ہے، یعنی جس نے قرآن کو اٹھایا ہوا ہے. قرآن کو اٹھانا ایک تو یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں قرآن ہو، یہ بھی بہت بڑی محبت کی چیز ہے کہ انسان کو قرآن سے محبت ہو اور انسان قرآن مجید کو اٹھائے اور اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور پھر اس کو محبت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اتارنے کے لیے اور اپنا عمل کو زندگی اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے کوشش کرے. تو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا یہ بھی قرآن کو اٹھانا ہے. لیکن جس نے اس کو اپنے سینے میں اتارا ہے، اپنی لوح قلم پہ لکھ لیا ہے اور اپنے ذہن کے اندر اس کو نقش کر لیا ہے اور اس کی زبان پر قرآن جاری رہتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے، یقوم بھی آناء اللیل و آناء النہار، دن رات قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، یعنی قرآن پر عمل کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، نوافل کے اندر، فرائض کے اندر چلتے پھرتے بھی قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. تو یہ حامل القرآن ہے. لیکن اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بطور قید اور شرط کے ذکر فرمائی، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن کے بالکل عین مطابق چلنے والا ہو، قرآن کی تعلیمات سے آگے بھی نہ نکلے، جو قرآن نے کہا ہے وہی کرے، اس کے اندر غلو نہ کرے، اپنی طرف سے بڑھائے نہ، اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے. یعنی جو قرآن کی تعلیمات ہیں من وعن انہی کے اوپر عمل کرے، اس پہ کسی قسم کا اضافہ، کسی قسم کی ایجاد، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی زیادتی یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کو اپنی زندگی کا دستور اور اپنی زندگی کا قانون بناؤ، ضابطہ حیات بناؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو، اس سے آگے نہیں بڑھنا. ولا الجافی عنہ، اور اسے ہٹنا بھی نہیں.
جفا کیا ہوتا ہے؟ جفا یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی سے تعلق توڑ لے، کسی سے منہ پھیر لے، کسی سے ناطہ ختم کر دے، یہ جفا ہے۔ وفا کیا ہے؟ کہ جڑا رہے، ساتھ نبھائے، ساتھ رہے، یہ وفا ہے۔ اور تعلق توڑ لے، منہ موڑ لے، یہ جفا ہے۔ تو قرآن سے جفا نہیں کرتا۔ تو بیٹا آپ سن رہے ہو کہ قرآن کے مطابق چلنا ہے، قرآن کو اپنا امام اور رہبر اور پیشوا بنانا ہے، اور اس سے تعلق نہیں توڑنا، اس کو بھلانا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میں والدین سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جن بچوں نے ماشاءاللہ قرآن کی حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، گلاس میں ڈال دیں، جو سعادت حاصل کی ہے آپ نے اس کی نگہبانی کرنی ہے، ان کو اس بات کے اوپر ہمیشہ توجہ دلانی ہے کہ بیٹا قرآن کی منزل نہیں چھوڑنی۔ آپ سنا کریں، والدہ سنیں، والد سنیں، اور یہ کہیں ان کو کہ یہ قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے، اپنے استاد سے رابطہ رکھیں، ان کو منزل سناتے رہیں تاکہ قرآن یاد رہے۔ اور بہت ہی اعلیٰ نصیب ہے، اور بہت ہی اونچا بخت، اور بہت ہی اونچی قسمت ہے اگر اللہ رب العزت کی توفیق عطا فرما دے کہ آپ ان کو دین کا عالم بنا دیں۔ مسلمانوں کی تعلیم کیا ہوتی تھی؟ قرآن مجید سے تعلیم شروع ہوتی تھی۔ یہی طریقہ تھا مسلمانوں کا کہ اس دور میں جب تعلیم کا آغاز ہوتا تو قرآن مجید حفظ کرنے سے آغاز ہوتا تھا، اور پھر اس کے علماء اور فضلاء جو تھے، محدث بھی بنتے تھے، فقیہ بھی بنتے تھے، امام بھی بنتے تھے، اور علماء کے اندر کوئی حافظ نہ ہو، بہت نادر ایسا ہوتا تھا، حفظ کرنا سب سے پہلے ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ پہلی تعلیم حاصل کر لی ہے، اس کا ضبط و اتقان اور اس کا فہم اور اس پر عمل، یہ تو ان کا فریضہ ہے۔ لیکن اگر وہ دین کے عالم بن جائے اور دین کے خادم بن جائے تو پھر یہ اس کا مصداق ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ اس کے اوپر کچھ چیز دے دیں، مکھیاں وغیرہ نہ آتی ہیں، گر نہ جائیں اس میں۔ تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کریں، قرآن کے عالم بن جائیں، قرآن کے مفسر بنیں، قرآن کے معلم بنیں، تاکہ وہ اس زمرے کے اندر داخل ہو جائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ابو عبد الرحمن السلمی، جن کا ذکر خیر اس سند کے اندر آتا ہے جو ہماری سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حفظ قرآن کے حوالے سے پہنچتی ہے۔ حضرت عثمان کے شاگرد تھے، حضرت علی بن ابی طالب کے بھی شاگرد تھے، اور اسی طرح زید بن ثابت کے اور ربیع بن کعب کے بھی شاگرد تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث نے، جو حضرت عثمان اس کے راوی ہیں، اسی حدیث نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا اور مجھے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ میں کوفے کے اندر بیٹھ کے 60 سال سے قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہوں، 60 سال سے قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہوں۔ تو یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ امت مسلمہ ساری امتوں میں بہترین ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جسے اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اس امت کا یہ شرف ہے کہ جس کام کے لیے اللہ رب العزت نبی اور رسول بھیجتے رہے ہیں، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی اور رسول آتے رہے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف اور جنت کے راستے کی طرف بلاتے تھے، اور جو ان کے ساتھی ہوتے تھے وہ بھی ان کے معاون ہوتے تھے، لیکن یہ کام نبی اور رسول کرتے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت و رسالت مکمل کر دی گئی، اور اس پر مہر لگا دی گئی کہ اب نبی اور رسول اور کوئی نہیں آئے گا، لیکن جو نبیوں والا کام ہے اس امت نے کرنا ہے، اور اس امت کے ان افراد نے کرنا ہے جن کو اللہ رب العزت نے نبیوں کے ورثے کا وارث اور امین بنایا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں علماء۔ اور صحابہ کے زمانے میں علماء اور قراء یہ دونوں ایک ہوتے تھے، بلکہ احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، ہر وقت دین سیکھنے والے، انہیں قراء کہا جاتا تھا، قاری، قرآن کے قاری، یعنی وہ قرآن مجید پڑھنے والے بھی تھے، اس کو سمجھنے والے بھی تھے، اور اس پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ جیسا کہ صحابہ کہتے ہیں
جو ان سے قرآن پڑھنے والے اور سیکھنے والے تابعین تھے وہ کہتے ہیں کہ ان صحابہ سے جن سے ہم نے قرآن سیکھا وہ کہتے تھے کہ ہمارا قرآن سیکھنے کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان اور یقین سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا، پہلے ایمان بنایا پھر قرآن سیکھا۔ اور ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے، اور جب 10 آیتیں پڑھتے تھے تو آگے نہیں بڑھتے تھے جب ان کا علم اور ان کا عمل پورا نہیں کر لیتے تھے، ان کا علم بھی لے لیتے تھے اور ان پر عمل بھی کر لیتے تھے۔ تو اس طرح وہ قرآن سیکھتے تھے، اس طرح قرآن پڑھتے تھے، تو وہ قاری بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قراء علماء کو کہا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے بزرگ محترم ام مکرم حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ خواب تھا اور ان کی یہ بہت ہی تمنا تھی کہ ہمارے جو قراء ہیں یہ علماء بھی بنے اور جو علماء ہیں یہ قراء بھی بنے۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو عالم ہوتا ہے اس نے قرآن مجید پر اس طرح محنت نہیں کی ہوتی کہ اس کا ضبط، اتقان اور اس کی تجوید اور اس کے جو قرات کے تمام اصول و ضوابط ہیں ان سے بھی وہ پوری طرح بہرہ مند ہو، کمی ہوتی ہے۔ لیکن اگر عالم جو ہے وہ قاری ہو اور قاری جو ہے وہ عالم بھی ہو تو پھر نور علی نور والی بات ہو جاتی ہے۔ تو اب الحمدللہ ان کے خاندان سے اور اسی طرح جو مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے علماء اور فضلاء قراء کرام، اس کی وجہ سے جگہ جگہ کلیت القرآن اور درس نظامی، یہ وفاق المدارس کے اندر بھی اس کا امتحان ہوتا ہے اور لاہور میں بھی موجود ہے، گجرانوالے میں بھی موجود ہے، اور کلیت القرآن پھول نگر میں محترم قاری ابراہیم صاحب اور قاری صہیب صاحب ان کی نگرانی میں یہ کام کر رہا ہے وہ ہمارا ادارہ، اور اسی طرح جامعہ سلفیہ میں بھی ہے، اور اسی طرح کراچی میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں جو اس طرح کام کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے یہ ہے۔ تو الحمدللہ اب حفظ کے اداروں کے اندر بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانے کا اہتمام شروع ہو گیا ہے۔ اکثر جگہوں پر لوگوں نے اس کا اہتمام کر لیا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا جو قاری ہے اس کو عالم بنایا جائے، یہ بہت بڑی خیر ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اور قرآن مجید یہ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدر و منزلت اور اس کا مقام و مرتبہ یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو اور مسلمان ماحول اور معاشرے کے اندر اسے آنے دو تاکہ یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کی بات ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے یہ سب سے خوبصورت بات اتاری ہے۔ اور اللہ رب العزت کون ہے؟ اس کائنات کے خالق و مالک اور فرما روا، سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جب وہ بات کہتا ہے تو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق ہی اس بات کی عظمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ذہن کے قریب کرنے کے لیے میں صرف آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اگر میں کسی آدمی کو کہتا ہوں کہ یہ جو بندہ کھڑا ہے نا اس کو پکڑ لو، تو وہ کہے گا میں کیوں پکڑوں، میں اس کو کیوں پکڑوں، اس نے کیا کیا ہے، وہ میری بات پر سوچے گا۔ لیکن اگر پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں کا جو پولیس افیسر ہے، ایس ایچ او ہے یا علاقے کا سی پی او ہے، وہ اگر کہہ دے کہ اسے پکڑ لو، اب یہ پکڑ لو میں نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن سی پی او نے کہہ دیا، ایس ایچ او نے کہا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کو پکڑتے ہیں اور گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو اس کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے، عظمت والا، جلال والا اور جبروت والا، ملکوت والا، کائنات کا فرما روا، ہر چیز اس کے کنٹرول اور قبضے کے اندر ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز اس کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہتا ہے اس چیز کو یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یفعل ما یشاء۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اس کی عظمت کے لیے یہی بڑی چیز ہے۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزانہ ہے،
اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے، اور بالخصوص اپنی رحمت و رضوان کے گھر جنت کا وارث بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن جیسی ہدایت ان کو عطا فرمائی. جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان نے یہ قرآن سکھایا، اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ کا واعظ ہے، اللہ کی نصیحت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ تمہارے ساتھ اللہ رب العزت نے خیر خواہی کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے تمہارا بھلا اور تمہاری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ واعظ کیا ہے. واعظ کیا ہوتا ہے؟ واعظ ہوتا ہے ایسی بات جو انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہو اور انسان کے دل کو نرم کر دے، انسان کے اندر سوز اور گداز پیدا کر دے. سوز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرارت. سوز حرارت کو کہتے ہیں اور گداز نرمی کو کہتے ہیں. یعنی دل کے اندر حرارت پیدا ہو اور گرم ہو کر چیز نرم ہو جاتی ہے. لوہا گرم ہو کر نرم ہو جاتا ہے، سونا نرم ہو جاتا ہے، ہر چیز نرم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو قرآن مجید ایسا واعظ ہے جو دلوں کو ہلا دیتا ہے، دلوں کو پگھلا دیتا ہے اور دلوں کے اوپر ایسے اثر انداز ہوتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے سب سے خوبصورت بات احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، یہ سب سے خوبصورت بات ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر، دلچسپ سمجھ کر اور انسان کے لیے فرحت اور انبساط و مسرت کا باعث سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ نادان ہے. اگر سب سے بہترین بات انسان نے پڑھنی ہے، یہ سننی ہے، تو وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے اتاری ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، وہ کیا ہے؟ کتاب متشابہہ، یہ کتاب جو ملتی جلتی ہے، یعنی اسے کہیں سے کھول لے، جو اس کا پیغام ہے آپ کو ہر جگہ ملے گا، ہر جگہ اس کا پیغام ملے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، آخرت کی فکر، لوگوں کے ساتھ احسان، ظلم سے بچنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضا کے اور اس کی خوشنودی کے طلب میں ہر وقت سرگرم رہنا. یہ پیغام قرآن کا ہر جگہ ملتا ہے. اور پھر اللہ اکبر، بعض لوگوں کی کتابیں ہوتی ہیں جو ان کا نثر پارا ہوتا ہے یا ان کی تحریر ہوتی ہے، ان کی گفتگو، ان کی باتیں جو ہیں وہ اس میں لکھی ہوتی ہیں. بعض شاعر ہوتے ہیں، بعض خطیب ہوتے ہیں، ان کی تقریروں کے اندر بہت اچھے جملے ہوتے ہیں، لیکن ساری چیزیں جو ہیں وہ یکساں ہوں، ایک ہی درجے کی ہوں، ایسا نہیں ہوتا. کوئی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، کوئی درمیانی ہوتی ہے اور کوئی ایسے ہی ہوتی ہے کہ وقت گزارا ہوتا ہے، وقت کاٹنے والی بات ہوتی ہے. تو لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اسے جہاں سے بھی آپ کھولیں گے، جیسے بھی احکام بیان کیے جائیں، قصے بیان کیے جائیں انبیاء کے، قوموں کے عروج و زوال کے واقعات بیان کیے جائیں، جنت کا تذکرہ کیا جائے، جہنم کا تذکرہ کیا جائے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اصول و ضوابط بتائے جائیں، جو بھی چیز ہے آپ اگر اسے پڑھیں اور دل مردہ نہ ہو، دل مردہ نہ ہو، دل زندہ ہو، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کا دل پگھلے نہ اور انسان کا دل نرم و گداز نہ ہو جائے. انسان کا دل نرم و گداز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کتاب متشابہہ، یہ کتاب ایسی ہے جو ملتی جلتی ہے. اس کا اعجاز، اس کی بلاغت، اس کی تاثیر وہ یکساں ہے، ہر جگہ اس کی تاثیر ہے. ہر آیت کے اندر، ہر مقطع کے اندر، ہر رکوع اور ہر سورت اور ہر سپارے کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. اور تقشعر منہ مثانیہ، اس کے اندر جو مضامین ہیں وہی دوہرا کر بیان کیے گئے ہیں. اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کا تعارف، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات، اللہ کے افعال اور اللہ رب العزت کی سنتیں، یہ قرآن میں بیان کی گئی. سب سے زیادہ جو موضوع قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے اور اللہ کے رسولوں کا تعارف ہے. اور پھر اس انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بات کی ہے جس کو اللہ نے احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے
عزت و تکریم کے ساتھ نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی ہے، کرامت سے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کا تذکرہ کیا ہے کہ تجھے اللہ نے کہاں سے کیا بنا دیا، کیسے تجھے پیدا کیا، کیسے تجھے عزت دی، کیا تیری ذمہ داری بنائی، اور تیرے لیے اللہ رب العزت نے اگر تو اللہ کا فرما بردار بن جائے اور زندگی کے امتحان میں تو کامیاب ہو جائے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے امتحان لینا ہی لینا ہے۔ انسان یہاں امتحان دینے کے لیے آیا ہے، جو اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ امتحان کس کا ہے؟ کہ یہ اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کا وفادار بنتا ہے، اس کا شکر گزار بنتا ہے، اور اس کے لیے قربانی دینے والا بنتا ہے، اور ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے اور یاد کرتا ہے، بھولتا نہیں ہے اور بھلاتا نہیں ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو یہ کامیاب ہے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اس دین و شریعت کی پیروی کرے جو اللہ نے اتاری ہے، اور یا پھر یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دیتا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی لگا لیتا ہے، پھر شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، شیطان سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور تیری نسل سے جو تیرے پیروکار ہیں اور ان سے بھی جو تیرے پیچھے چلیں گے، تم سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور اس کی کوشش یہی ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ اپنی پارٹی اور اپنے گروہ اور اپنے جتھے کو اسی لیے بلاتا ہے کہ اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی طرف آئے ہو، اس رحمان سے منہ موڑ کر اپنے دشمن کے پیچھے لگے ہو۔ انسانوں نے کیسا غلط اور برا انتخاب کیا، اللہ سے رشتہ توڑا، شیطان سے جوڑا، اللہ سے منہ موڑا اور اپنی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دی۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ امتحان ہے کہ ادھر آتا ہے بندہ یا ادھر جاتا ہے بندہ، یہ امتحان ہے۔ اور اس امتحان کے اندر جو کامیاب ہو گیا، ادھر آ گیا، دائیں طرف آ گیا، بلکہ سابقون میں شامل ہو گیا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ کامیاب ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم اولئک هم المفلحون وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اسی میں لوگوں کو ایک دوسرے کی ریس کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک جا رہا ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز ہے جس کی انسان تمنا کرے، جس کی آرزو کرے، جس کا اللہ سے سوال کرے، جس کے لیے انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ اس طرف جا رہے ہیں الٹی طرف، یہ بائیں والے لیفٹسٹ جو ادھر جا رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال ان کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ اسی لیے کہ انسان اصحاب الیمین میں شامل ہو، بلکہ السابقون میں شامل ہو، اور یہ جو دوسری طرف جانے والے ہیں، لیفٹسٹ ہیں، لیفٹ کی طرف جانے والے ہیں، ان کے اندر نہ انسان شامل ہونے کی کوشش کرے بلکہ اپنے آپ کو ان سے بچائے۔ تو اس امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے رحمت کا گھر اور رضوان کا گھر جنت بنایا ہوا ہے۔ اور پھر جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے اپنے غضب اور انتقام کی جگہ جہنم بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے سے بھی محفوظ رکھے، ہمیں دیکھنی نہ پڑے، اور اس کے اوپر سے اللہ رب العزت بجلی کی سی تیزی سے ہمیں گزار دے اور اپنی رحمت کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ تو قرآن مجید یہ رحمت کا پیغام ہے، یہ واعظ ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور جو انسان کے ذہنی امراض ہیں، نفسیاتی امراض ہیں، عقلی اور فکری امراض ہیں، کئی لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں، کئی عقلی مریض ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو شبہات کا شکار ہوتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو شہوات کے مریض ہوتے ہیں، کئی شبہات کے مریض ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے علاج کے لیے اللہ نے یہ نسخہ کیمیا نازل کیا ہے، یہ شفاء لما فی الصدور۔ یہ دل بیمار ہوتا ہے، دل بیمار ہوتا ہے، ذہن بیمار ہوتا ہے، عقل اندھی ہو جاتی ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی، انسان کو سوچتا نہیں ہے۔ ولا اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو بے عقل ہیں۔ کون؟ بے شک وہ فلسفی ہے، بے شک وہ سائنٹسٹ ہے، بے شک وہ بہت زیادہ علامہ اور بہت بڑا اسکالر
اور بہت بڑا دانشور ہے، لیکن اگر اس کے پاس وحی کا علم نہیں، اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت سے اس سے محروم ہے، اس سے بے بہرا ہے اور اس سے تہی دامن ہے، اور اس ہدایت کو اس نے نہیں پہچانا، نہیں قبول کیا، نہیں اختیار کیا، تو وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، جہالت ہے، ایسی جہالت کہ وہ اندھا ہے، کان ہے لیکن سنتا نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتا نہیں، دل ہے لیکن اس کو سوچتا کچھ نہیں ہے، دماغ ہے وہ کام نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، انسان پڑھے تو انسان حیران ہوتا ہے، اور یہی بات ہے۔ مجھے اقبال نے کہا اللہ اکبر، نہ دیا نشان منزل، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، حکیم فلسفی دانا، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے کہ تو راہ نشین نہ راہی، میں تیرا گلا کیا کروں، تو راہ نشین نہیں ہے، تو اس راستے پر آیا ہی نہیں ہے، اور تو اس راستے پر چلا ہی نہیں ہے، نہ اس راستے پہ آیا نہ اس راستے پہ چلا، خود بھی بھٹکا اور لوگ بھی تیرے پیچھے بھٹکتے ہوئے اسی طرح گمراہیوں اور اسی طرح متاحات کے اندر اور اسی طرح بے مقصد سفر کے اندر اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو جس کو قرآن مجید کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہے، وہ بے عقل ہے۔ دنیا کا نوبل پرائز یافتہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، اس نے بہت کچھ ایجاد کیا ہو، لیکن وہ جاہل ہے، بے عقل ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کون کہتا ہے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ اکبر، اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جہنم کا ایندھن بننے والے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور قرآن کی ہدایت سے اللہ تعالی ہمیں فیض یاب کر دے، اس سے اللہ تعالی ہمیں مسعود بنا دے، سعید بنا دے، ہم قرآن مجید کی ہدایت سے بہر یاب ہو جائے، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے۔ جیسے قاری صاحب نے تلاوت کی ماشاءاللہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ، دونوں جہان کی سعادت کا راستہ، سلامتی کا راستہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، ہدایت ہے، جیسا کہ یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا اور منزل تک بالکل یقینی طور پر پہنچانے والا ہے، ڈائریکٹ سیدھا اس مقام تک پہنچانے والا ہے جو انسان کی کامیابی کا مقام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی رضا سے فیض یاب ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کو اپنی رحمت و رضا کے گھر جنت کا وارث بنا دے، اولئک هم الوارثون، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو یہ جنت میں پہنچ جائے، یہ ہے کامیابی۔ یہ جو جنت کی طلب ہے اور یہ جنت کا شوق ہے، یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، انسان کے دل میں، چونکہ ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کچھ وقت جنت میں گزار کے آئے تھے، تو جو ان کے دل کے اندر اور ان کے مزاج میں جنت کو دیکھ کر اس میں زندگی گزار کے ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، جہاں تمہیں بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، دھوپ بھی نہیں لگے گی، اور بالکل ہر چیز تمہیں وہاں میسر ہوگی، تو یہ وقت انہوں نے گزارا ہے، اور یہ ان کے جسم کا حصہ تھا۔ یہ جو چیزیں انسان زندگی کے اندر ان سے فیض یاب ہوتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے، یہ انسان کے جسم کا حصہ ہی بن جاتی ہے، ان کا وجود، ان کی معرفت جو ہے انسان کے اندر اتر جاتی ہے، وجدانی چیز بن جاتی ہے، تو ان سے پھر یہ انسانوں کے اندر بھی منتقل ہوئی ہے، اور انسان دنیا کے اندر جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے، جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ دنیا جنت بننے والی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دکھ بھی ہے اور سکھ بھی ہے، ناکامی بھی ہے، کامیابی بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، قوت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، یہاں یہ سلسلے چلتے ہیں، لیکن جہاں عزت ہی عزت ہے، جہاں صحت ہی صحت ہے، جہاں جوانی ہی جوانی ہے، جہاں ہر کوئی بادشاہ ہوگا، دنیا میں ہر کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا، دنیا میں کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، اور کوئی فوجی ہے، کوئی جرنیل ہے، اور کوئی پولیس والا ہے، کوئی پٹواری ہے، اور کوئی تحصیلدار ہے، اور کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، یہ دنیا کا نظام ایسے چلتا ہے، لیکن جنت میں سارے کے سارے رہنے والے جنتی بادشاہ ہوں گے، اور ان کی بیویاں ملکہ ہوں گی، وہ بادشاہوں کی بیویاں ہوں گی، اللہ اکبر، اور بادشاہی اتنی بڑی ہوگی جتنی بڑی بادشاہی کا اللہ اکبر دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ادنی اہل الجنت منزلۃ، جو سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا سے
10 گنا بڑی بادشاہت عطا کرے گا، یعنی پوری اس دنیا کے مطابق اور 10 گنا اس سے بڑی اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہی عطا کرے گا، جاپان سے لے کر امریکہ تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی قطبین جنوبی اور شمالی اور مشرق اقصی مشرق اور اقصی مغرب تک جتنی کائنات ہے دنیا کی، اللہ تعالیٰ اس جیسی بادشاہی دے کر 10 گنا اس سے بڑی دے دے گا اس کو۔ ایسی بادشاہی ملنے والی ہے، دنیا میں ایسی کہاں ہے؟ اللہ رب العزت دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ وہاں رکھی ہوئی ہے، وہ وہاں رکھی ہوئی ہے بادشاہی۔ تو یہ انسان کے دل میں ہے، انسان اس کو دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، لیکن نہیں ملتی۔ جو بھی گیا محروم ہی گیا، اس کی دل کی رہ گئی، اس کے دل میں دل کی باتیں رہ گئی، پوری نہیں ہو سکی۔ بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، اقبال غالب نے کہا ہے بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، یعنی میں نے اپنے ارمان اور چاہتے پوری کی، لیکن اللہ اکبر میں پوری نہیں کر سکا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ جس خواہش پہ دم نکلے، ایسی خواہشیں میرے دل میں تھیں لیکن پوری نہیں ہو سکی۔ وہ تو ویسے بھی فقیر آدمی تھا بیچارہ، گزارا کرتا تھا اس کے اوپر قرضے کے اوپر اور حکومت کے معاوضے اور اس کے وظیفے کے اوپر گزارا کرتا تھا۔ تو بہرحال بادشاہوں کا بھی یہی حال ہے، اور کیسا حال ہوتا ہے ہم نے تو دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ ایوب خان کے بارے میں دیکھا، یا خان کے بارے میں دیکھا، اور اسی طرح حسنی مبارک کے بارے میں دیکھا، اور بھی جو قذافی کا بیچارے کا انجام دیکھا، وہ صدام حسین کا دیکھا۔ اب ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کس طرح بادشاہوں کے ساتھ ہوتا ہے، کس طرح اپنے وڈیروں کے ساتھ ہوتا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دنیا جو ہے اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں انسان کو دنیا میں جنت نہیں مل سکتی۔ ہاں، مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ پابندی کا گھر ہے، جیل خانہ، پابندی کا گھر ہے۔ اور کافر یہاں مرضیاں کرتا ہے، کبھی ادھر نکل گیا، کبھی ادھر نکل گیا، کبھی ادھر نکل گیا۔ وہ اسے یہاں جنت والے ماحول میں اپنے آپ کو رکھ کر دے گا جی، پیٹ کی خواہش ہے، جنس کی خواہش ہے، مال اکٹھا کرنے کی خواہش ہے، کرسی اور اقتدار کے اوپر قابض ہونے کی خواہش ہے۔ ان کو پورا کرنے کے لیے ہر اخلاق، دین کے تقاضے، انسانیت کے تقاضے سب نظر انداز کر کے وہ چاہتا ہے کہ میں بس اقتدار کے اوپر قابض ہونا ہے، میں نے سارا مال اکٹھا کرنا ہے، میں نے اپنی قوت اور میں نے اپنی برتری کی دھاک بٹھانی ہے۔ اس کے لیے ہزارہ لوگوں کو تہہ تیگ کرنا پڑے اور لاکھوں لوگوں کو زخمی کرنا پڑے، جیسے ان بدبخت یہودیوں نے کیا ہے فلسطین کے اندر، یا ہندو کر رہے ہیں کشمیر کے اندر اور ہندوستان کے اندر۔ یہ اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے یہاں انسان کرتا ہے، یہ سارا ظلم ہے اور ساری زیادتی ہے۔ اس کا بدلہ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ظالموں کو بڑی سزا دینے والا ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑی سزا رکھی ہوئی ہے۔ ان کو جب پتہ چلے گا اس سزا کا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ان ظالموں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنانا، تو ہماری حفاظت فرما، ظالموں کو ظلم سے بچا اور ہمیں عدل اور اسلام سلامتی والے دین اور قانون اور شریعت کا نظام دے دے، ہمارا ملک اس نظام کا گہوارہ بن جائے۔ تو شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے، بہترین نظام زندگی ہے، عقیدے کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، سیاست کے اندر، حکومت کے اندر، عدالت کے اندر، جتنے بھی زندگی کے معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر جتنے بھی نظام ہیں، ان سب کے لیے قرآن رہنما ہے، قرآن رہنما ہے، اور ایسا رہنما ہے من جعلہ امامہ یا امامہ، جس نے اس کو اپنا پیشوا بنا لیا، اپنا قائد اور رہبر بنا لیا، قادہ الی الجنت، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا قرآن۔ ومن جعلہ وراء ظہرہ، جس نے اپنے پیٹھ پیچھے اس کو کر دیا، آنکھیں اس سے بند کر لی، منہ اس سے موڑ لیا، ناتا اس سے توڑ دیا، تو پھر ساقہ الی النار، نعوذ باللہ، یہ اس کو ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے گا، جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے رحمتوں کا خزانہ ہے، اس کا سننا رحمت، اس کا پڑھنا رحمت، اور اس پر عمل کرنا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، یہ برکت والی کتاب اللہ نے اتاری ہے، قرآن سراسر برکت ہے، اس کا پڑھنا بھی برکت ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت نازل ہوتی ہے، اور خیر اور برکت گھر میں رہتی ہے۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، اور اگر قرآن ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارا عمل بن جائے، ہماری سیرت بن جائے، ہمارا کردار بن جائے، تو ہماری زندگی مبارک ہو جاتی ہے، ہماری زندگی مبارک ہو جاتی ہے۔ تو قرآن برکت والی کتاب ہے۔ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، واتقوا لعلکم ترحمون، اس کی مخالفت سے بچو، لعلکم ترحمون،
یقیناً یقیناً تم پہ اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی، تمہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت سے تمہارے دامن مالا مال ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رحمتوں کی کنجی ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا، اللہ کی رحمتوں کے خزانے حاصل کرنے کا یہ اللہ رب العزت نے ہمیں وسیلہ اور ذریعہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو رحمتیں ملتی ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، آپ پر اللہ نے قرآن مجید اور اللہ اکبر اس کو قرآن کی عملی تفسیر حکمت یہ نازل فرمائیں، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، یہ فضل عظیم ہے اللہ رب العزت کا، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس فضل سے اللہ تعالیٰ نے جس پر فضل کر دیا، جس کو اللہ نے نواز دیا اور جس پر اللہ نے کرم کر دیا، اس فضل سے اس کو بہرہ کر دیا، اللہ اکبر فبذالک فلیفرحوا، اس رحمت سے اس نے اپنا دامن بھر لیا، اس رحمت سے اللہ نے اس کو نواز دیا۔ تو یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت یہ ایسی چیز ہے، فلیفرحوا، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ بیٹا مبارک ہو تمہیں کہ اللہ نے تمہیں اس فضل سے نواز دیا، اس رحمت سے تمہیں مالا مال کر دیا۔ ان کے والدین کو بھی مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فضل و رحمت سے مالا مال فرما دیا، اور جو ان کے اوپر خرچ کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کا اہتمام و انتظام کرنے والے، ان کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں، اس قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے، اس کے والدین کو بھی ملتا ہے، اس کے اساتذہ کو بھی ملتا ہے، اور جو ان کی فائنانس اور ان کی کفالت اور ان کی ضروریات کی بہم رسانی کے لیے، ضروریات مہیا کرنے کے لیے، ضروریات پورا کرنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ بجلی کا انتظام، بیٹھنے اٹھنے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، سہولت کے ساتھ رہنے کا انتظام جو کرتے ہیں، یہ سارے اس اجر کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اور اجر یہ کتنا ہوتا ہے یقین جانیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے ذہن کے قریب کرنے کے لیے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ پسند نہ کرتا ہو کہ وہ جائے اور مدینے کے جو پائیں علاقہ ہے، نیوان علاقہ ہے، نیچا نشیبی علاقہ ہے، وہاں جائے اور وہاں سے جا کر 2 اونٹنیاں لے کے آ جائے، اور چوری بھی نہیں، ٹھگی بھی نہیں، ڈکیتی بھی نہیں، ظلم زیادتی بھی نہیں، جائے اور 2 اونٹنیاں لے کے آ جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سب ہی یہ چاہتے ہیں۔ فرمایا مسجد میں آئے 2 آیتیں پڑھ لے، 2 آیتیں پڑھا دے، 2 آیتیں سیکھ لے، یہ 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 3 سیکھ لے 3 سے بہتر ہیں، 4 سیکھ لے 4 سے بہتر ہیں، 10 سیکھ لے 10 سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مثلو، جتنی بھی آدمی پڑھتا جائے اور سیکھتا جائے اتنی اونٹنیوں سے وہ بہتر ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ کمائی ہے، اور میرا خیال ہے ایسی کمائی کوئی بچہ نہیں کرتا۔ آپ کو جتنا مرضی کسی کو اعلیٰ اسکول کے اندر داخل کر دیں تو وہ نرسری میں جا کے جب الف ب کا قاعدہ شروع کرتا ہے تو وہ اگر اسکول کا قاعدہ پڑھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اگر قرآنی قاعدہ پڑھے گا، نورانی قاعدہ پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی وقت سے ہی اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے باپ کا ذخیرہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یہ سرے کی چیز ہے، سب سے زیادہ مضبوط جو چیز ہے انسان کو سنبھالنی چاہیے، راس الامر کلی، یہ پورے دین کا سرا ہے، اس کو سنبھال لو، دین انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا اور مجھے وصیت کریں، فرمایا علی کا بھی تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں تیرے لیے روشنی ہے اور تیرا ذکر آسمان میں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، تو قرآن مجید پڑھتا ہے، یہ آسمان پر تیرا تذکرہ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور تیرا بینک بیلنس بھی وہاں بنتا ہے، تیرے خزانے میں تیری نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں۔ اور ان قراء سے پوچھیں اور ان حفاظ سے پوچھیں کہ یہ دن میں سبق پڑھتے ہوئے کتنی بار دہراتے ہیں، پھر اس کا سبقی کرتے ہوئے، اس کی منزل نکالتے ہوئے، اور پھر اس کو ضبط و اتقان کے ساتھ پڑھتے ہوئے، یہ کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ یہ ساری نیکیاں ان کے بھی نام عمل میں لکھی جاتی ہے، ماں باپ کے بھی لکھی جاتی ہیں، اساتذہ کے بھی لکھی جاتی ہیں، اور اہتمام و انتظام کرنے والوں کی بھی لکھی جاتی ہیں۔ کتنی بڑی تجارت ہے یہ ہے تجارت لن تبور، جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بیت القرآن، اللہ تعالیٰ اس کو
واقعات روضۃ القرآن اور بیت القرآن بنائے رکھے اور یہاں قرآن کی تعلیم دی جائے اور ترجمے کا بھی یہاں اہتمام کریں، ان بچوں کو ترجمہ بھی سکھائیں اور پھر ان کو اس علم کی طرف راغب کریں کہ یہ قرآن کا اور سنت کا علم حاصل کریں۔ یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں یعنی سورہ فاتحہ آپ کو دی ہے، سورہ قرآن، سورۃ الفاتحہ، یہ ام القرآن ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، پورے قرآن کے مضامین اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر سمو دیے ہیں، اس سورت کے اندر اللہ نے جمع فرما دیے ہیں۔ اور اس جیسی سورت تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ یہ منفرد سورت ہے جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سورت، یہ بھی اس کا مصداق ہے، اور قرآن مجید کی 7 منزلیں بھی ہیں اور قرآن مجید کی صورتوں کے 7 مجموعے بھی ہیں۔ اب تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن آپ کو دیا ہے سبع من المثانی والقرآن العظیم، یعنی یہ قرآن عظیم آپ کو دیا ہے۔ تو پھر اس خزانے کے مل جانے کے بعد اور اس دولت عظمیٰ کے حاصل ہو جانے کے بعد اور اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر دی ہے، اس خزانے سے فیض یاب ہو جانے کے بعد لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، یہ دنیا کے لوگوں کو جو بادشاہیاں دی ہوئی ہیں، جو جاگیریں دی ہوئی ہیں، جو ان کو دولت دی ہوئی ہے، سونے چاندی کے ڈھیر دیے ہوئے ہیں، کھیت کھلیان دیے ہوئے ہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رنگینی ہے، یہ اس کی ریل پیل ہے، 4 دن کی ہے اور اس کے بعد ختم۔ جب آنکھیں بند ہوگی تو تب آنکھیں کھلیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے، پتہ چلے گا کہ کیا لے کے آیا اور کیا کھو کے آیا، کہاں سے آیا، کہاں سمجھتا تھا میں یہ ہوں میں وہ ہوں، لیکن ادھر آنکھیں بند ہوئی سب کچھ ہی مٹ گیا۔ اب نام کوئی نہیں لیتا مسعود کا، اب کہتے ہیں میت، اب میت کہتے ہیں، اللہ اکبر، نام مٹ جاتا ہے اور اس گھر کے اندر سے بھی نکال دیا جاتا ہے، وہاں کوئی ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اسے سپرد کرو زمین کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چیز جو انسان کے ساتھ جانے والی ہے، یہ ہے وہ دولت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ تجارت کرنی چاہیے اور اس تجارت کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے اور اپنے سرمایہ کو لگانا چاہیے۔ زندگی بھی سرمایہ ہے، وقت بھی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ پیسہ تو چلا بھی جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے، لیکن وقت جو جاتا ہے وہ آتا نہیں ہے۔ اس وقت کو اس میں لگاؤ، زندگی کو اس میں لگاؤ، اولادوں کو اس میں لگاؤ اور اس کے ساتھ جڑو۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جو قاری ہے، حافظ ہے، قبر سے نکلے گا تو گھبرایا ہوا ہوگا، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، تو سامنے سے ایک بڑی خوبصورت شخصیت جو ہے وہ اس کی طرف آئے گی، وہ اس کا قرآنی عمل ہوگا، جو اس نے قرآن کو پڑھا، سیکھا، عمل کیا، یہ مجسم ہو کر اس کی طرف آئے گا۔ تو وہ اسے کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ کہے گا میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو وہ کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ اور ہر بندہ اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہوگا۔ وَأَنْتَ الْيَوْمَ وَرَاءَ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور آج تو ہر تجارت، تیری تجارت ہر تجارت سے بڑھ کر ہے، ہر تجارت سے اونچی ہے، ہر تجارت سے بالا اور ہر تجارت سے زیادہ تیرے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہے۔ ہاتھ پکڑے گا اس کا، اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اللہ میں تیرا قرآن اور یہ میرا ساتھی، اللہ اب میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کی عزت افزائی فرمائیں، اس کی شان بڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو تاج پہنا دے گے۔ 2 حدیثیں ہیں مسند احمد کی، ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تاج پہنا دے گے، قرآن کہے گا اللہ اس کی اور عزت بڑھائیں، اس کو خلعت پہنا دی جائے گی، لباس پہنا دیا جائے گا، گون تکریم کا، اور قرآن کہے گا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، اس کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ قرآن کہے گا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ پوری زندگی جب تک ختم نہیں ہوتی تیرے پاس رہے گی اور وہ ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، اور یہاں سے تو نے نکلنا نہیں۔ یہ اللہ اکبر، تم نے زندہ رہنا ہے، مرنا نہیں، تم نے جوان رہنا ہے، بوڑھے نہیں ہونا، تم نے صحت مند رہنا ہے، بیمار نہیں ہونا، اور کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلنا۔ اور دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ایک جگہ پہ رہ کے اکتا جاتا ہے، چاہتا ہے کہ ذرا باہر چلا جاؤں، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے جانے کے لیے انسان کا دل ہی نہیں تیار ہوگا، انسان کہے گا میں نے یہی رہنا ہے، ہر چیز تو وہاں اس کو ملے گی۔ تو
اس کو جنت میں رہنے کا پروانہ ملے گا اور ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. یہ تو اس کے ساتھ ہے. اور دوسری حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بالقرآن و صاحبہ الذی عمل بہ، قرآن کو بھی لایا جائے گا اور قرآن کا ساتھی جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو بھی لایا جائے گا اور اس کے والدین کو بھی لایا جائے گا. یہ بھی حدیث صحیح ہے. اس کے والدین کو بھی لایا جائے گا اور ان کی تاج پوشی کی جائے گی اور ان کو لباس پہنایا جائے گا. فرمایا جو ان کی تاج پوشی کی جائے گی ان کا تاج سورج سے زیادہ روشن ہوگا، اور جو ان کو لباس پہنایا جائے گا وہ لباس ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی، ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. ایسا لباس پہنایا جائے گا تو وہ کہیں گے بما کسینا ھذا، کس لیے ہمیں یہ دیا گیا، کیسے ہمیں پہنایا گیا، یہ عزت افزائی ہماری کس لیے ہوئی. کہا جائے گا باخذ ولدکم القرآن، تم نے اپنے بیٹے کو قرآن دلایا تھا، اس نے قرآن لیا تھا. تو میرے بھائیوں یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ عزتیں، یہ کرامتیں انتظار کر رہی ہیں ان لوگوں کا جو اس دور میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں اور صحیح انتخاب کرتے ہیں، قرآن سے جڑتے ہیں، دین سے جڑتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنی اولادوں کو اس راستے پر لگاتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بے شک آج پورا کفر یہ چاہتا ہے کہ ان مدارس کو کمزور کر دیا جائے، ان کو اسکول بنا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کے سورسز فریز کر دیے جائیں، ان کے جو سرچشمے ہیں ان کو بند کر دیا جائے. لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ نے قرآن کو زندہ رکھنا ہے، قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اور ان حافظوں کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے، ان قراء کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے، ان مدارس کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے. تو قرآن کے محافظوں میں آپ بنیں، ان حافظوں کی حفاظت کریں، ان کی کفالت کریں، ان کی توقیر اور تکریم کریں، ان کے اس مشن کی آبیاری کریں، اس کے دست و بازو بنیں. انشاءاللہ العزیز یہاں لگایا ہوا آپ کا پیسہ، ان پر لگایا ہوا آپ کا پیسہ آپ کے کام آئے گا. باقی سارا تو پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، لیکن انشاءاللہ یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے، بڑھتی رہے گی. تو اللہ رب العزت ان اداروں کو قائم رکھے، ان کی زندگیوں میں برکت کرے. اور والدین کے لیے مبارک ہے جن کے بیٹوں نے ماشاءاللہ یہ سعادت حاصل کی. میں ان کے اساتذہ کو بھی حلیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور جو اس کے محتمم ہیں اور جو ان کے ساتھ معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. یہ کسی عزیز بھائی نے سوال کیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پہلے پارے کا حصہ ہے یا نہیں. اصل میں سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے. قرآن مجید کا عربی میں فاتحۃ الکتاب، یہ قرآن مجید کا افتتاحیہ ہے. یہ قرآن مجید کا اس سے افتتاح ہوتا ہے. جیسے کتاب ہوتی ہے نا، اس کے پہلے مقدمہ ہوتا ہے، تو یہ اس کا مقدمہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے قرآن مجید کا. سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، قرآن مجید کا حصہ ہے. لیکن وہ جو شمارہ ہے انہوں نے پاروں کا شمارہ کیا ہوا ہے، شمار کیا ہوا ہے 30 پاروں کا، اور اس کے جو حزاب بنائے ہوئے ہیں 60، اس میں انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا کیونکہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ اس کا ابتدائیہ ہے. لیکن یہ قرآن مجید کا حصہ ہے. اور قرآن مجید کی صورتوں میں سب سے افضل صورت جو ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، اور سب سے اعظم اور عظیم تر آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اور جو بے مثال صورت ہے قرآن مجید کی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس جیسی نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ قرآن کا حصہ ہے. لیکن اگر وہ اس پارے میں شامل نہیں کیا تو اس لیے کہ یہ فاتحہ ہے اور یہ ہے، باقی سارا اسی سے نکلا ہے اور یہ اس کی جڑ اور بنیاد ہے. جی کوئی ساتھی اٹھ کر کے نہ جائے. اور